تمہاری زندگی دو خانوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک ہے تمہاری بینگ، تمہارا ریئل سیلف، تم بطور ہیومن بینگ، اور دوسرا خانہ ہے تمہارا ایکشن، تمہارا عمل، یعنی تم بطور ہیومن ڈوئنگ. اب اس بات کو سمجھو کہ جو تمہارا عمل ہے، جو تمہارا ایکشن ہے، وہ تمہارا ہی اظہار ہے، مگر بس سطحی سا ایک اظہار. تمہارا ایکشن تمہارا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، مگر وہ تم نہیں ہو. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جھیل، جیسے سمندر. لہریں سمندر کا حصہ ہیں مگر سمندر نہیں ہیں. یا جیسے پیاز اور اس کی باہری پرت پیاز کا حصہ ہے مگر نہیں بھی ہے، کیونکہ پیاز کا قابل استعمال حصہ اس کی باہری پرت نہیں ہے، بلکہ اس باہری پرت کے نیچے موجود ہے اصل قابل استعمال پیاز. اس بات کو جانو کہ جو تم کرتے ہو، جو تمہاری ڈوئنگز ہیں، جو تمہارے عمل ہیں، وہ تمہاری بینگ کی جھیل سے اٹھ رہی لہریں ہیں. وہ تم نہیں ہو. تمہارے ایکشن تمہارا ہونا نہیں ہے، تمہارا مکمل اظہار نہیں ہے، تمہارا مکمل امکان نہیں ہے. یہ بس سمندر کی سطح پر اٹھ رہی لہریں ہیں. بجا کے لہریں سمندر سے ہی اٹھیں، مگر کوئی بھی کبھی یہ نہیں کہتا کہ سمندر کی لہریں ہی سمندر ہیں. تمہارے عمل تمہارے ہیں، مگر یہ تم نہیں ہو. اور بہت غور سے دیکھو تو یہ بھی پورا سچ نہیں کہ لہریں صرف سمندر کی ہیں. سوچو نا، لہریں کیا ہیں؟ ہواؤں اور سمندروں کے سنگم سے وجود میں آیا ایک وقتی جوار بھاٹا. ہوا کے دباؤ اور سمندر کی سطح کے درمیان موجود جنگ. لہریں نہ مکمل طور پر سمندر کی ہوتی ہیں، نہ مکمل طور پر ہوا کی ہوتی ہیں. یہ تو بس ان دونوں کے ہونے کا ایک بہت ہی سطحی سا اظہار ہے. لہریں جتنی سمندر کی ہیں اتنی ہی یہ ہوا کی بھی ہیں. تمہارے ایکشن جتنے تمہارے جسم کے ہیں اتنے ہی ارد گرد موجود فضا کے بھی ہیں. تمہارے لفظ جتنے تمہاری زبان کی حرکت کے ہیں اتنے ہی خاموشی کے بھی ہیں، کہ یہی خاموشی کے وقفے ہی تمہاری باتوں کو بات بناتے ہیں، لفظوں کو بامانی بناتے ہیں. اس بات کو سمجھو، تمہارا ایکشن صرف تم پر منحصر نہیں ہوتا. تم نے کسی کو خیرات دی، تم نے کسی کی مدد کی، تم نے کسی کو دلاسا دیا، کسی بیمار کی عیادت کی، کسی کو ڈانٹا، کسی کو مارا. یہی ہے نا تمہارے سارے ایکشنز. ان پر غور کرو. ان میں صرف تم نہیں ہو، ان میں دوسرے بھی ہیں. تمہارے ایکشن کلی طور پر تمہاری ملکیت بھی نہیں ہے، ان کے لیے کسی دوسرے کا ہونا ضروری ہے. کسی بھی ایکشن کو کیا تم کہہ سکتے ہو کہ جو صرف تم پر منحصر ہو؟ کوئی بھی ایسا ایکشن ہے ہی نہیں. بالکل ویسے ہی جیسے لہریں سمندر اور ہوا کے ملاپ سے جنم لیتی ہیں، تمہارے ایکشن بھی دوسروں کے ساتھ ہوئے انٹریکشن سے جنم لیتے ہیں. یہ تم پر منحصر نہیں ہیں، ان کے لیے دوسرا درکار ہے. اگر تمہارے ایکشن طے کریں کہ تم کون ہو، کوئی چوری کرتا ہے تو وہ چور، کوئی مریض دیکھتا ہے تو وہ ڈاکٹر، کوئی تخت حکومت پر بیٹھا ہے تو وہ حکمران. اگر ان کے ایکشن ان کا ہونا طے کرنے والے ہیں تو یہ میری نظر میں زندہ ہی نہیں، کیونکہ زندگی تو خود منحصر ہوتی ہے. زندگی تو اپنی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے. وہ چور جب چور نہ تھا تب کیا تھا؟ وہ ڈاکٹر جب ڈاکٹر نہ تھا تو کیا تھا؟ وہ حکمران جب حکمران نہیں تھا تو کیا تھا؟ اس بات کو سمجھو، تمہارا ایکشن ہو ہی نہیں سکتے. اسی لیے تو جب جانداروں کی کلاسیفیکیشن کی گئی اور انہیں جنس اور نوع میں بانٹنے والے ان کے نام دیے گئے تو انسان کو جو نام ملا وہ تھا ہیومن بینگ. تم اگر تمہارے ایکشن ہوتے تو تمہارا نام ہیومن ڈوئنگ ہوتا. تم اگر اپنی سوچیں ہوتے تو تمہارا نام ہیومن تھنکنگ ہوتا. ایکشن تمہارا بس سطحی سا اظہار ہے. جھیل کی سطح پر اٹھ رہی لہریں ہیں، پوری جھیل نہیں ہے. تم بھی بس تمہارا ایکشن نہیں ہو، اپنی سوچیں نہیں ہو. تمہارا جسم تمہاری باہری چار دیواری ہے،
और तुम बखूबी जानते हो कि चार दीवारी का नाम घर नहीं होता। उस चार दीवारी में रहने की गुंजाइश मौजूद लोग होते हैं घर। तुम्हारे एक्शन भी बस तुम्हारी उठाई हुई वो चार दीवारें हैं। तुम तो उस चार दीवारी के अंदर मौजूद हो, और जो इस जिस्म की चार दीवारी के अंदर मौजूद है वो है रियल यू, वो है ह्यूमन बीइंग, वो हो तुम, वो है तुम्हारी रूह। और तुम्हारी इस बीइंग का तुम्हारे एक्शन से कोई लेना देना ही नहीं होता। झील की सतह पर उठ रही लहरों का झील के अंदर मौजूद दुनिया से कोई भी ताल्लुक नहीं होता। झील की सतह पर हजार लहरें हों, तैर रहे लाखों खिज़ां रसीदा पत्ते हों, झील का बातिन इससे तय नहीं होता। झील का बातिन एक्शन लेस होता है। सूफी वो होता है जो एक्शन लेस हो गया, जिसका होना उसके एक्शन तय नहीं करते, जिसका होना बस उसका होना तय करता है। वो अपने किए काम का, अपने घर की चार दीवारी का नाम नहीं होता, बल्कि वो जो चार दीवारी के अंदर है वो हो जाता है। कदीम दौर का जो चाइना था उसमें सबसे बड़ी खैर, सबसे बड़ी नेकी को चीनी ज़बान में कहते थे वूवी, वो हालत कि जिसको उनके बड़े योगी सन्यासी सूफी पा जाते थे। वूवी का मतलब है एक्शनलेस एक्टिविटी। झील की सतह पर हजार लहरें हों, हजार हरकत हो, मगर झील का बातिन साकिन, स्टिल और एट पीस होता है। झील का बातिन कभी कुछ नहीं कर रहा होता, बस वो होता है। तुम्हारा भी एक बातिन है जिस पर इतनी धुंध तारी हो चुकी है कि तुम उसे देख ही नहीं पा रहे। जैसे कोई झील इतनी गदली हो जाए कि उसके अंदर देखा ही ना जा सके, बस उसकी सतह पर मौजूद लहरें ही उसका पता दे रही हों। तुम्हारी रूह भी इन्हीं धुंधलकों में गुम है और तुम बस चार दीवारी रह गए हो। तुम्हारी हालत पता है क्या है कि जैसे कोई शानदार कोठी हो जो बाहर से रंगो रोगन की गई हो, लशपश हो, मगर अंदर वो बिल्कुल खंडर हो। अब कोठी की क्या अफादियत रह गई कि अगर वो अंदर से रहने के काबिल ही नहीं। हाँ, बाहर से लोग देखकर कह सकते हैं कि क्या ही शानदार हवेली है। तुम्हारे एक्शंस बिल्कुल उसी कोठी की बाहरी हालत हैं। तुम डॉक्टर हो, तुम इंजीनियर हो, तुम सखी हो, तुम दौलतमंद हो, ये तुम्हारे एक्शंस का इजहारिया है। ये तुम्हारी चार दीवारी का रंगो रोगन है। इस चार दीवारी के अंदर कौन है ये तुम नहीं जानते, और जो ये नहीं जानता कि इस जिस्म में कौन मौजूद है वो अंदर से खंडर है। काश तुम अपनी दुनिया में चल फिर रहे इंसानों को देख पाते, हकीकत में देख पाते कि वो खंडर हैं, बस चार दीवारी चमकाए फिर रहे हैं। ये जो तुम महफिलों में रंग बरंग जर्क बर्क लिबास पहन कर जाते हो, कभी इस पर गौर करना। ये तुम्हें तुम दिखाने के लिए नहीं होता, बल्कि ये तुम्हें छुपाने के लिए होता है। तुम बाहर से जर्क बर्क लिबास पहनकर लोगों के सामने जाते हो और उन्हें खंडर कोठी का बाहर दिखा आते हो। उस कोठी के अंदर मौजूद जो रूह है वो बेचैन है। रूह की सरहद शुरू ही वहाँ से होती है जहाँ जिस्म के एक्शंस के साथ तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन टूट जाती है। रूह तक पहुँचता ही वही है जो ये जान ले कि मैं एक्टर नहीं नाज़िर हूँ, मैं करने वाला डूअर नहीं देखने वाला हूँ, डूअर नहीं ऑब्जर्वर। लेकिन एक बहुत अहम बात यह है कि ये जो एक्शनलेस मकाम तुम्हारे अंदर है, जिसे मैं रूह कहता हूँ, ये पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस या मकाम शऊर, इस तक पहुँचने का सफ़र एक्शन की दुनिया से ही शुरू होता है। क्योंकि तुम इस वक्त मौजूद ही सतह पर हो, तुम्हें अपनी गहराइयों का तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं। सफ़र वहीं से शुरू होगा जहाँ तुम मौजूद हो, चलना तो वहीं से होगा। इस नज़र से देखें तो एक्शन भी बहुत अहम है, इसलिए इन एक्शंस की वजाहत बहुत ज़रूरी है और ये समझना भी ज़रूरी है कि एक्शन असल में हैं क्या। इंसानों के एक्शंस को दो कैटेगरीज में तकसीम किया जा सकता है: अच्छे काम, बुरे काम, खैर और शर, नेकी और बदी, गुनाह और सवाब।
خیر کیا ہے اور شر کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھو کہ تم نے جو دنیا بنائی ہے اس کے سارے خیر سارے شر کھنڈر حویلی کی سجی سنوری چار دیواری سے جڑے ہیں۔ یہیں سے ہی تمہارے گناہ ثواب کے سارے تصورات میلے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، ہر وہ ایکشن خیر ہے، نیکی ہے، جو تمہیں ایکشن سے ماورا لے جائے۔ تم چھٹی جماعت میں ہو، کیوں ہو؟ پورا سال محنت کرتے ہو۔ یہ محنت رائے گاں گئی یا رنگ لائی، اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اس کا پتہ چلتا ہے اس بات سے کہ تم پاس ہو گئے اور چھٹی سے 7ویں کلاس میں پروموٹ ہو گئے۔ مطلب ایک پورا سال تم نے ایک کام کیا تاکہ اس کام سے ماورا جا سکو۔ پورا سال پڑھائی کی چھٹی کلاس کی تاکہ چھٹی کلاس سے اوپر اٹھ سکو۔ سمجھنے کی کوشش کرنا، ایسا ایکشن، ایسا کام نیکی ہے جو تمہیں باندھے نہ، جو تمہیں تمہاری سطح سے ہی نہ چمٹائے رکھے، جو تمہیں تمہارے باطن تک جانے میں، روح تک اترنے میں مدد دے۔ سیڑھی بنے، دیوار نہ بنے۔ اور ایسا ہر ایکشن، ہر کام شر ہے، برائی ہے، گناہ ہے جو تمہیں اپنے اندر نہ جانے دے، اپنے باطن تک نہ پہنچنے دے، سطح پر الجھا دے۔ ایسا ہر کام نیکی ہے جو تمہاری آنکھ کو تمہارے باطن کی طرف موڑ دے، اور ایسا ہر کام گناہ ہے، بدی ہے جو تمہیں باہر کی دنیا کا اندھا مسافر بنا دے۔ یاد رکھو، جو تمہیں اپنے سے دور لے جائے وہ ہے گناہ، جو تمہیں اپنے پاس لے آئے وہ ہے نیکی۔ تمہارے علم، تمہاری کتابیں کیا کہتی ہیں نیکی بدی کے بارے میں، اس پر زیادہ غور نہ کرنا ورنہ پھنس جاؤ گے۔ جو کتابوں سے خیر و شر کو سمجھتا ہے وہ زندگی کی حقیقت کے قریب کبھی نہیں جا سکتا، کیونکہ کتاب کے خیر و شر مردہ ہوتے ہیں، وہ بدلتے نہیں، لیکن زندگی زندہ ہوتی ہے جو بدلتی ہے۔ صورتیں بدلتی ہیں، صورت احوال بدلتی ہیں۔ کل کے گناہ آج کے ثواب بن جاتے ہیں، کل کے ثواب آج کے گناہ بن جاتے ہیں۔ گناہ اور ثواب کو تولنے کا ایک ترازو ہوتا ہے۔ وہ ترازو تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر کبھی تمہیں کوئی رکاوٹ، کوئی چیلنج نہیں ہوگا۔ صورتیں بدلتی ہیں، صورت احوال بدلتی ہیں۔ کل کے گناہ آج کے ثواب بن جاتے ہیں، کل کے ثواب آج کے گناہ بن جاتے ہیں۔ گناہ اور ثواب کو تولنے کا ایک ترازو ہوتا ہے۔ وہ ترازو تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر کبھی تمہیں کوئی رکاوٹ، کوئی چیلنج نہ ہوگا۔ اور تمہارے اندر اس ترازو میں بس ایک وصف ہونا چاہیے کہ جو بھی کچھ تمہیں اندر لے جائے اپنے اندر وہ ثواب ہے، جو بھی تمہیں باہر لے جائے وہ گناہ ہے، جو تمہیں تم سے ملائے ایسا ہر عمل نیکی ہے، اور جو تمہیں تم سے جدا کرے وہ بدی ہے، جو تمہیں بھٹکائے، تمہیں خود سے دور لے جائے وہ شر ہے، جس کے باعث تمہارا تم سے ہی فاصلہ بڑھتا جائے، جس کی وجہ سے وہ گھڑی آ جائے کہ تمہیں پتہ ہی نہ لگے کہ تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو، تم کیوں ہو، کچھ بھی پتہ نہ رہے، وہ بدی ہے، جس کے باعث تمہارے اندر موجود ڈیوائن پوائنٹ، مقام شعور بے ہوش ہو جائے، وہ ایول ہے۔ جو بے ہوشی لائے وہ گناہ ہے، جو بیداری میں معاون ہے وہ ثواب ہے۔ سیٹ پیٹرنز، بندھی لکیروں پر کبھی نہ سوچنا۔ طے شدہ قواعد سے یہ ثواب و گناہ کی پہلی کبھی نہ سلجھے گی۔ تم کتابوں، قواعد، روایتوں کی طے شدہ نیکیاں بھی کر سکتے ہو، لیکن اگر وہ نیکی تمہیں تمہارے اندر نہیں لے جا رہی تو وہ نیکی بھی گناہ بن جائے گی۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم خیرات کر سکتے ہو، چیریٹی کر سکتے ہو، فلاحی کام کر سکتے ہو۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو چیریٹی کو نیکی نہ کہتی ہو۔ یہ کتاب کا علم تمہیں چیریٹی پر اکسا سکتا ہے، تم وہ نیکی کر سکتے ہو، مگر وہ نیکی وہی نتیجہ دے جو نیکی کا ہونا چاہیے، یہ لازمی نہیں ہے۔ نیکی اور بدی کا تمہارے اندر جو ترازو ہے، نیکی اور بدی کو اس ترازو کے مطابق ہونا ضروری ہے۔
ہو سکتا ہے کہ یہی چیریٹی تمہاری انا کے بھوت کو اور دیو ہیکل کر دے۔ جب نیکی تمہاری انا کے غبارے میں ہوا بھرنے لگے تو جان لینا یہ نیکی نہیں، بدی ہے، یہ ثواب نہیں، گناہ ہے۔ میں سخی ہوں، میں داتا ہوں کہ مجھ جیسا سخی کوئی بھی نہیں۔ اگر تمہاری چیریٹی تم میں یہ کیفیت پیدا کر دے تو اب تم نے کتابوں کی بات تو پوری کر دی، مگر تم چوک گئے۔ تم نے کتاب کے دیے اصول تو سمجھ لیے، لیکن زندگی کے اصول کو تم نے نہ سمجھا۔ یہ صدقہ، یہ خیرات بھی تمہیں تم سے دور لے جانے والا ہے۔ تمہاری میں اس سے اور مضبوط ہو گئی، تمہاری انا کو اور طاقت مل گئی، تمہارا فالس سیلف تمہارے ریئل سیلف پر اور بھاری ہو گیا، تم میں اور اکڑ آ گئی، عاجزی نہ آئی، یہ احساس نہ جاگا کہ جو تم نے سخاوت میں لٹایا ہے وہ مٹی ہے۔ اس بات کو سمجھو، انا بہت عیار ہے، یہ اس چالاکی سے کام کرتی ہے کہ تمہارے ثواب بھی گناہ میں ڈھالتی جاتی ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا، جوانی میں چوری کرتا تھا، بزنس کیا تو رشوتیں دے کر بڑا بزنس مین بن گیا اور بہت امیر آدمی بن گیا۔ اور پھر اس کی زندگی میں ایک موڑ آیا، کسی مرشد کی صحبت میں بیٹھا، کسی بیدار روح کی بات سنی تو اسے سمجھ آیا کہ زندگی یہ نہیں جو وہ گزار رہا ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اب اس نے یہ کیا کہ وہی پیسہ غریبوں میں بانٹنے لگا، پورے علاقے میں سخی مشہور ہو گیا۔ وہ جب بھی کسی کی مدد کرتا تو اسے عجیب سا احساس سکون اور احساس تفاخر ملتا۔ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ خود کو کامیاب سمجھنے لگا۔ انا نے اس کے ساتھ جو کھیل کھیلا اس کو آپ سمجھ رہے ہو؟ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مرشد کی صحبت نے اس کی زندگی کو بدل ڈالا۔ نہیں، اب اس کی انا اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔ دولت اب بھی مٹی نہیں ہوئی، بلکہ اس کی زندگی کا مرکزی نقطہ اب بھی دولت ہی ہے۔ پہلے وہ اسے جوڑنے کا، جمع کرنے کا حساب رکھتا تھا، اب اسے بانٹتا ہے تو اس کا حساب رکھتا ہے۔ پہلے اسے دولت سے لالچ تھی کہ دنیا میں اس کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، اب اس کی لالچ اور بھی بڑی ہے کہ اسی دولت کو بانٹ کر وہ ابدی راحت کو پالے گا۔ نیکی تھی یہ کہ دولت مٹی ہو جاتی۔ دولت مٹی ہو جاتی تو کیا وہ یوں فخر سے اسے بانٹتا؟ تم اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ کسی کو دیتے ہو تو کیا اس پر احسان جتاتے ہو؟ وہ جن کو خیرات میں دولت تقسیم کر رہا تھا ان پر احسان جتا رہا تھا۔ ایکشن سیم ہے، فرق کتنا ہو گیا؟ سخی وہ ہے کہ جو دولت کو لٹاتا ہے اور جن کو دیتا ہے ان کا شکر گزار ہوتا ہے کہ کوڑا کرکٹ لیا، منع نہ کیا۔ ایک سخی وہ ہے کہ جو دولت لٹاتا ہے اور اس کی انا اور مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ یہ سخاوت نہیں، یہ انقلاب نہیں، بلکہ تم اور بھی چالاک ہو گئے۔ کہتے ہیں ایک شہر میں بڑا سیٹھ رہتا تھا، کسی بھکشو کی باتیں سنی اور سنیاسی ہو گیا، جنگل میں نکل گیا۔ جنگل میں ایک دن بھٹک رہا تھا، دیکھا کہ ایک جھونپڑی میں ایک غریب خاندان رہ رہا ہے۔ وہ سنیاسی انہیں دیکھ کر کہتا ہے کہ کیا لوگ ہو تم ایک جھونپڑی کو نہیں چھوڑ پا رہے، مجھے دیکھو، میں اپنے محل کو چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ غور کیا تم نے کہ اب اس کی انا پہلے سے بھی زیادہ بڑی ہے، پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ یہ ہے انا کی چالاکی۔ انا بڑی مہارت سے تمہاری نیکیوں کو بھی تمہارے گناہ بنا دیتی ہے۔ تم نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ جو نمازی نماز پڑھ کر باہر نکلتے ہیں اور باہر بیٹھ کر تاش کھیل رہے لوگوں کو جس نفرت بھری نظر سے دیکھتے ہیں، وہ نماز سے جس انا کو مٹانے گئے تھے اسی انا کو اور طاقتور بنا کے لے آتے ہیں۔ تمہاری ایسی خیراتیں جو تمہیں اندر نہیں لے جاتی وہ تمہیں اور عیار بنا دیتی ہیں۔ تم نے صرف اس دنیا کا ہی نہیں، اگلی دنیا کا بھی حساب کتاب کرنا شروع کر دیا۔ تم نے نہ صرف اس دنیا میں محل کھڑے کر لیے بلکہ جنت میں بھی اپنے محل کھڑے کرنے شروع کر دیے۔ تم نے دنیا کو ہی نہیں خدا کو بھی سنبھال لینا چاہا ہے۔ یہ تم اپنے سے اور بھی دور چلے گئے۔ یہ تمہاری نیکی نہ ہوئی،
क्योंकि इसने तुम्हारी अना को, तुम्हारे झूठ को और मजबूत कर दिया। ये नेकी तुम्हारी समझ पर बुनियाद नहीं रख रही। चाहे ये नेकी डर पर खड़ी हो तो हो, लालच पर खड़ी हो तो हो, समझ पर इसकी बुनियाद नहीं है कि चैरिटी से जन्नत मिलेगी, कि खैरात से खुदा मिलेगा, कि नेक अमल करने वाले को दिली सुकून मिलता है, कि तुम जहन्नम के अजाबों से बच जाओगे। खुदा या जन्नत या दिल का सुकून या जहन्नम से निजात, ये हिसाब किताब का मामला नहीं। ये तो तुम्हारे तुम होने से जुड़े सच हैं। ये तुम्हारी नेकी डर या लालच पर खड़ी है। एक दर्जी था, कहते हैं एक बार वो बीमार हो गया, बहुत बीमार, इतना कि मौत उसे नजर आने लगी। उसने रात को ख्वाब में देखा कि वो मर गया है और कब्र में दफनाया जा रहा है। ख्वाब में क्या देखता है कि कब्र में बेशुमार रंग बिरंगी झंडियां लहरा रही हैं। उसने वहीं पर मौजूद फरिश्ते से पूछा, ये झंडियां यहाँ क्यों लगी हैं? फरिश्ते ने कहा कि जिन जिन के तुमने कपड़े चुराए हैं, ये वही कपड़े हैं, खुदा इनका तुमसे हिसाब करेगा। वो डर गया। उसने कहा, ला रहम कर, क्योंकि झंडियों का सिलसिला इतना बेअंत था कि उनका कोई इख्तिताम ही नजर ना आ रहा था। वो जो डर कर उसने अल्लाह पुकारा तो इस पर उसकी आंख खुल गई। कुछ दिनों बाद वो ठीक हो गया, लेकिन ख्वाब उसे याद था और डर भी। जब दुकान पर वापस गया तो उसने अपने शागिर्दों को कहा कि देखो, मेरी सालों की आदत है और मुझे अपना पता है कि मैं कपड़ा मारने से चूकूंगा नहीं। तुमने बस इतना करना है कि जब भी मैं किसी का कपड़ा मारने लगूं तो मुझे तुमने कहना है, उस्ताद जी झंडी। शागिर्दों को दिन में कई बार चिल्लाकर कहना पड़ता, उस्ताद जी झंडी, और वो कपड़े की चोरी से रुक जाता। ऐसे 3 दिन तो गुजर गए। चौथे दिन बड़ा ही कीमती कपड़ा आया। उसे डर लगा कि शागिर्द चिल्लाएंगे कि उस्ताद जी झंडी, इसलिए उसने मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया और कपड़ा काटने लगा। लेकिन शागिर्दों ने देख लिया और जैसे ही देखा कि उस्ताद जी कपड़ा मार रहे हैं तो चिल्लाकर कहा, उस्ताद जी झंडी। उस्ताद जी ने गुस्से का घूंट पीकर कहा, बंद करो बकवास नालायको, इस तरह का कपड़ा तो वहां था ही नहीं, और अगर था भी तो जहां इतनी झंडियां लगी हैं वहां एक के बढ़ जाने से क्या होगा। बात को समझो, ऊपर ऊपर के असूल बहुत गहरे नहीं जाते। ख्वाबों की सीखी बातें जिंदगी का सच नहीं बन सकती। डर की वजह से कितनी देर संभल कर चलोगे, और लालच कैसे नेकी बन सकता है। तो खैरात अगर जन्नत की लालच में दिया, दिल्ली इत्मीनान की लालच में दिया, तो वो नेकी नहीं बनेगी, वो गुनाह बन जाएगा, क्योंकि लालच बाहर ले जाती है। चैरिटी अगर डर के मारे की तो गुनाह हो गया, क्योंकि डर बाहर ले जाता है। तुम्हारा जो भी एक्शन, जो भी अमल तुम्हें बाहर ले जाए वो गुनाह है, और तुम्हारा जो भी काम, जो भी एक्शन तुम्हें अपने अंदर ले जाए वो नेकी है। याद रखो, डर और लालच से आज़ादी है वो चीज़ जो तुम्हें तुम्हारे अंदर ले जाती है। इसलिए खिंची लकीरों का सवाल नहीं है। खिंची लकीरों पर तो बहुत लोग चलते हैं, लेकिन क्या मंजिल पर पहुंच भी पाते हैं? यह है अहम सवाल। जिंदगी कोई रेलगाड़ी नहीं कि पटरियों पर दौड़ जाए। खिंची लकीरों पर चलकर कभी कोई खुदा तक, रियलिटी तक, हतमी सच तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि ज़िंदगी की नेचर ज़मीन जैसी नहीं, आसमान जैसी है। ज़मीन पर लोग चलते हैं तो रास्ते बन जाते हैं जिन पर आसानी से चला जा सकता है। ज़िंदगी की नेचर तो आसमान जैसी है, जहां लाखों सालों से परिंदे उड़ रहे हैं मगर कोई रास्ते नहीं बनते, और हर परिंदे को अपने ही ढंग से उड़ना सीखना पड़ता है। नेकी की राह काश इतनी आसान होती कि किताबों से चंद नेकियों की फहरिस्त निकालते और उनको करके खुदा तक पहुंच जाते। देखते नहीं हो कितने लोग ऐसी ही नेकियों को किए जा रहे हैं मगर उस मंजिल को नहीं पहुंच पाते
جس منزل کے لیے وہ یہ نیکیاں کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھو، اصل سوال ایکشن کا نہیں، نیکی کے نام پر کیے گئے تمہارے کسی عمل کا نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ تمہارا ایکشن تمہیں تمہارے پاس لاتا ہے کہ نہیں۔ اگر یہ ترازو کسی طرح تم میں تخلیق ہو جائے کہ جو بھی عمل تمہیں تمہارے ہونے کے، تمہاری بینگ کے قریب لے آئے وہ نیکی ہے، اور جو تمہیں تمہاری بینگ سے دور کر دے وہ شر ہے، تو تم سے نیکی کے سوا اور کچھ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، جیسے چاند سے روشنی کے سوا اور کچھ سرزد نہیں ہوتا۔ اگر تمہارے ہر ایکشن کا معیار تمہارے اندر کا یہ ترازو ہو جائے تو تمہارا ہر لمحہ میڈیٹیشن ہو جائے گا، ہر ایکشن مراقبہ بن جائے گا، ہر سانس تمہیں تمہارے قریب کرتی جائے گی۔ یہ ترازو اگر طے کرنے والا بن جائے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو جو تم کرو گے وہی نیکی ہوگی، اور جس سے تم بچو گے وہی گناہ ہوگا۔ اگر تمہارے ہر عمل کا معیار تمہارے اندر کا یہ ترازو ہو جائے تو تمہارا ہر لمحہ میڈیٹیشن ہو جائے گا، ہر ایکشن مراقبہ بن جائے گا، ہر سانس تمہیں تمہارے قریب کرتی جائے گی۔ یہ ترازو اگر طے کرنے والا بن جائے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو جو بھی تم کرو گے وہ نیکی ہوگی، اور جس سے بھی تم بچو گے وہ گناہ ہوگا۔ تمہارے ہونے کو، تمہاری بینگ کو تمہارا عمل طے نہیں کرتا، ہاں مگر عمل کی اہمیت ہے، اور وہ اہمیت یہ ہے کہ جب بھی تم کوئی عمل کرو تو تمہارے ہی اس عمل کو دیکھنے والا بھی تمہارے اندر موجود رہے۔ عمل تمہارے جسم اور تھاٹس کا ایک ایکٹ ہے، اور جو اس عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ تمہاری بینگ ہے۔ عمل رہ جائے اور تھاٹس رہ جائیں لیکن ان کو دیکھنے والا نہ رہ جائے تو یہ انائی زندگی ہے، ایگوئک لائف، وہی زندگی جو آج کا انسان جی رہا ہے۔ بس دھیان رکھنا ہے کہ تمہارے عمل کے پیچھے تمہارے اندر دیکھنے والی روح نہ کھو جائے۔ جب یہ روح تمہارے عمل اور تھاٹس میں چھپ جاتی ہے تو تمہارا ہر ایکشن باہر سے جڑ جاتا ہے، تمہارا ہر ایکشن تمہیں اور تمہارے باہر لے جائے گا۔ اب تمہارا ہر ایکشن، ہر عمل گناہ ہے۔ اگر اندر موجود تمہاری بینگ مدہوش ہے تو تمہارا ہر عمل تمہیں اور گہرا انا کی دلدل میں اتار دے گا، چاہے یہ عمل مسجد، مندر، گرجے میں عبادت کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، چاہے یہ عمل تمہاری سخاوتیں، عیادتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ یاد رکھو، جب تمہارے اندر موجود یہ ترازو، یہ دیکھنے والا کھو گیا تو تمہارا ہر ایکشن بندھن بن جائے گا۔ اگر یہ دیکھنے والا تمہارے اندر موجود ہے، بیدار ہے، تو ایکشن تمہیں باندھتا نہیں بلکہ بس صرف ایک سادہ سا ایکٹ رہ جاتا ہے۔ اگر یہ دیکھنے والا تمہارے اندر موجود ہے، بیدار ہے، تو ایکشن تمہیں باندھتا نہیں، بس ایک سادہ سا ایکٹ رہ جاتا ہے، بلکہ تمہاری روح کی بیداری میں اور معاون بن جاتا ہے۔ پھر تمہارا ہر ایکشن نیکی ہے، کیونکہ ہر ایکشن تمہارے اندر موجود خدائی مقام کو، پوائنٹ آف کانشیسنس کو اور مضبوط کرتا جاتا ہے، تمہیں انلائٹن کرتا جاتا ہے۔ جسے تم روحانی بیداری کہتے ہو، جسے تم انلائٹنمنٹ کہتے ہو، وہ اور کچھ نہیں، وہ اسی آبزرور کے، اسی مشاہدہ کار کے بیدار ہونے کا نام ہے جو تمہارے اندر موجود ہے۔ یہی تمہارا باطنی ترازو ہے۔ یہ جو صوفی کہتا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، یہ غفلت کیا ہے؟ یہ غفلت یہ ہے کہ تمہارا دماغ سوچے جا رہا ہے، تمہارا جسم عمل کیے جا رہا ہے، مگر تمہارے اندر جو دیکھنے والا ہے، جو خدائی مقام ہے، جو مقام شعور ہے، وہ تمہارے افعال کا، اعمال کا، سوچوں کا نگران نہیں رہا۔ ہر ایکشن نیکی ہے،
ہر عمل ثواب ہے، ہر فعل خیر ہے اگر تمہارے باطن کا دیا روشن ہے۔ بدی، برائی، گناہ اندھیرا ہے۔ اندھیرا چراغ کی موجودگی میں ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ ایکشن میں یا تھاٹ میں کوئی اپنی طاقت نہیں ہوتی۔ اسے طاقت تب ملتی ہے جب باطن کا دیا بجھ جاتا ہے اور تم اپنے ایکشن اور اپنے تھاٹس کے ساتھ ایک ہو جاتے ہو۔ اپنے عمل سے، اپنے تھاٹس سے تم آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہو۔ اب تمہاری انا کا تم پر غلبہ ہے۔ اب تم صرف جسم ہو یا صرف دماغ ہو؟ اب تم دماغ کی سنویت زدہ دنیا سے جڑ گئے۔ اب تمہارا ہر ایکشن تمہاری اسی انا کو تقویت دینے والا ہوگا۔ انا کہ جو تمہارا جھوٹا سیلف ہے، تم بس وہی جھوٹا سیلف رہ جاتے ہو۔ چراغ بجھ جائے تو صرف اندھیرا رہ جاتا ہے۔ اب تم صرف اندھیرا ہو۔ گناہ کا ایک اور پہلو ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عام طور پر تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو تکلیف دینا گناہ ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچانا شر ہے۔ اس بات کو غور سے سمجھو کہ اب بھی نظر دوسرے پر ہے، اب بھی انا ہی تمہیں آپریٹ کر رہی ہے۔ انا ہمیشہ دوسرے کو فوکس بنا کر آپریٹ کرتی ہے۔ دوسرے پر فوکس کا ہونا ہی تو اصل شر ہے، دوسرے پر نظر ہونا ہی تو اصل کفر ہے۔ مذہب کا کوئی تعلق دوسرے سے نہیں ہوتا، مذہب کا تعلق صرف ایک شخص سے ہے، تم سے۔ حقیقی مذہبی آدمی بس وہی ہے جس کی نظر خود پر ہے، جس کا فوکس وہ خود ہے۔ خود کو تکلیف پہنچانا ہے اصل شر۔ اس بات کو سمجھو کہ تم جب دوسروں کو فوکس کر لیتے ہو تو ہمیشہ خود کو دکھ دیتے ہو۔ اس نے یہ کہا تم دکھی ہو گئے، اس نے یہ کیا تم دکھی ہو گئے، اس نے یہ نہ کہا تم دکھی، اس نے یہ نہ کیا تم دکھی۔ دوسرے پر نظر ہو، دوسرا تمہارا پوائنٹ آف فوکس ہو تو تم دکھ کے سوا اور کچھ پا ہی نہیں سکتے، کیونکہ انا نام ہی دوسرے سے چمٹنے کا ہے۔ غور کرو نا، جسے تم انا کہتے ہو، جسے تم شخصیت کہتے ہو، وہ تشکیل کیسے ہوتی ہے؟ تم پیدا ہوئے تو صرف تم ہو، تم صرف آبزرور ہو، کوئی ایکشن نہیں، کوئی تھاٹ نہیں۔ پھر معاشرہ تمہیں سکھانا شروع کرتا ہے، تمہیں بتانا شروع کرتا ہے، تمہیں دوسرے سے جوڑنا شروع کرتا ہے۔ دوسرے تمہیں ایک نام دیتے ہیں اور اس سے تمہیں جوڑنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب تم اسی نام کو تم سمجھنا شروع ہو جاتے ہو۔ دوسرے تمہیں اخلاق سکھاتے ہیں، معاشرہ اپنی ضروریات تمہیں بتاتا ہے اور ان ضروریات کے مطابق تمہیں ڈھالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تمہاری قوم ہے، یہ تمہارا رنگ ہے، یہ تمہاری نسل ہے، یہ تمہارا مذہب ہے، یہ تمہارا فرقہ ہے، یہ تمہارا سٹیٹس ہے۔ یہ سب چیزیں تمہاری نہیں ہیں، تمہیں دی جاتی ہیں۔ یہ سب باہر سے آئی چیزیں ہیں، مگر انا ان سب کو لیتی ہے اور وہ بنا دیتی ہے جسے تم کہتے ہو۔ سماج تمہیں دوسرے پر فوکس کرنا ہی سکھاتا ہے۔ پھر جب تم بڑے ہو جاتے ہو تو ہر چیز کو باہر کی دنیا سے ہی جوڑتے ہو۔ پھر تم نیکی اور بدی کو بھی باہر سے ہی جوڑتے ہو۔ پھر تم کہنا شروع کرتے ہو کہ دوسرے کو دکھ دینا ہے گناہ۔ مذہب کا تعلق دوسرے سے ہے ہی نہیں، مذہب کا تعلق تو تم سے ہے، مذہب کا تعلق تو تمہاری بینگ سے ہے، خدا کا تعلق تو بس خود سے ہے۔ خود کو دکھ دینا ہے اصل گناہ۔ ہاں، یہ بات بھی بالکل حقیقت ہے کہ جو خود کو دکھ دینا سیکھ جاتا ہے وہ بہتوں کو دکھ دینا سیکھ جاتا ہے۔ جو خود کو دکھ دینے میں ماہر ہے وہ کس کو دکھ نہ دے گا؟ تم دوسرے کو کیا دو گے؟ وہی جو تمہارے پاس ہوگا نا۔ تم خود کو دکھ دینے میں ماہر ہو گئے ہو، اس لیے سب کو ہی دکھ دے رہے ہو، اور نظر چونکہ باہر پر ہے، دوسرے پر ہے، تو اس لیے نیکی بدی کو بھی طے کرتے ہو تو دوسرے کے اینگل سے طے کرتے ہو۔ تم کہتے ہو دوسروں کو دکھ دینا ہے شر، دوسروں کو سکھ دینا ہے خیر۔ نہیں، خیر اور شر کا دوسرے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ خود کو دکھ دینا ہے شر،
خود کو سکھ دینا ہے خیر۔ تم بات کو سمجھو، جب تم خود کو دکھ دینے والے بن جاتے ہو تو دوسروں کو تم اور کیا دو گے؟ اور تم خود سکھی ہو گئے تو دوسرے کو کیا دو گے؟ وہی دو گے نا جو تمہارے پاس ہے۔ جو خود بدبو سے بھرا ہو اس کے پاس جو بھی آئے گا، جو بھی بیٹھے گا، اسے بدبو جھیلنی ہی پڑے گی۔ اور جو خود خوشبو ہو جائے اس کے پاس جو بھی آئے گا، جو بھی بیٹھے گا، اسے خوشبو کے سوا اور کیا ملے گا؟ عطر فروش کی دکان پر تم چاہے ویسے ہی جا بیٹھو، عطر خریدنے کا ارادہ نہ بھی ہو تو تمہیں خوشبو ہی ملے گی۔ دوسرے کی فکر میں کبھی نہ پڑنا، کیونکہ جب تم دوسرے کی فکر میں پڑتے ہو تو اپنے باطن کی فکر بھول جاتے ہو۔ پھر تمہارے سارے ایکشن ادر سینٹرک ہو جاتے ہیں۔ پھر تم کیا کرتے ہو کہ اپنے اندر کی بدبو تو نہیں مٹاتے، مگر دوسروں کے لیے باہر سے کپڑوں پر پرفیوم چھڑک لیتے ہو۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے دوسرے تک تمہاری بدبو نہ پہنچے، لیکن غور کرو نا، تم خود تو بدبو میں ہی جیو گے، اور کوئی ایسا راستہ بھی نہیں کہ تم اپنے باطن تک باہری پرفیوم پہنچا سکو۔ وہاں تو خوشبو ہوگی اس وقت جب تمہارا باطن خود ہی خوشبو بن جائے۔ تم باہر دھوکہ دے سکتے ہو، اندر دھوکہ نہیں چلے گا۔ وہاں بازار سے خریدی گئی خوشبوئیں کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے اس بنیادی بات کو اپنے پلے سے باندھ لو کہ نیکی کا نہ گناہ کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیکی کا مطلب ہے تمہارے باطن کا بیدار ہو جانا، تمہارے اندر کا سکون، تمہاری روح کا خوشبودار ہو جانا۔ نیکی کا مطلب ہے تمہارے باطن میں موجود مقام شعور کا رقص۔ نیکی کا مطلب ہے تمہاری روح کے تار بج اٹھیں۔ سمجھو نا یہ بات کہ تمہارا باطن محو رقص ہو، ناچ رہا ہو، تمہاری روح خوشبو میں ڈوبی ہو، تمہارے اندر خوشی ہو، تو باہر کی دنیا پر، ارد گرد موجود لوگوں پر، دوسروں پر تم کیا لٹاؤ گے؟ لازمی سی بات ہے، خوشی۔ پھر تمہیں نیکی کا حساب اس طرح رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہوگی کہ آج میں نے کتنوں کو سکھی کیا، کتنوں کو راحت دی، کتنوں کو خوشی دی، کتنوں کے کام آیا۔ پھر تو یہ خود بخود ہی ہوگا۔ تمہارے اندر گلاب کھل اٹھیں گے تو دوسروں تک خوشبو خود ہی پہنچ جائے گی۔ اس کا حساب رکھنا ہی پھر فضول ہوگا۔ دوسروں کو سکھ پہنچانے کا خیال پھر بھول بھی جاؤ تو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ دوسرے کو تم پھر خوشی، راحت، خوشبو کے سوا اور کچھ دے ہی نہ سکو گے۔ پھر تمہیں نیکی کا حساب نہیں رکھنا پڑے گا، پھر نیکی تم سے ہوتی ہی رہے گی۔ جیسے سورج سے روشنی نکلتی ہی رہتی ہے، آگ سے حرارت پھوٹتی ہی رہتی ہے، ساز سے موسیقی نکلتی ہی رہتی ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ اصل نیکی اگر تم سے ہو گئی، اگر تم اپنے اندر سے جڑ گئے، تم اپنے باطن کو پہچان گئے، تم اپنی روح کے آشنا ہو گئے، روحانی طور پر بیدار ہو گئے، تمہارے اندر موجود دیکھنے والا زندہ ہو گیا، تو یوں سمجھو یہ ایک بدن ہے اور تمہارے ایکشن اس بدن کا سایہ۔ اگر بدن خوبصورت ہے تو باہر جو اس کا سایہ پڑے گا وہ خوبصورتی ہی پھیلائے گا، اور اسی طرح اگر اصلی گناہ تم سے ہو گیا، خود سے تم دور چلے گئے، تو پھر سارے گناہ بھی سائے کی طرح تمہارے پیچھے چلے آئیں گے۔ پھر تم دوسروں کو خوش کرنے بھی جاؤ گے تو دوسروں کو دکھی ہی کرو گے۔ تمہارے مولوی، پنڈت، پروہت تمہیں کہتے رہتے ہیں کہ دوسرے کی خدمت کرو، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، دوسرے کو دکھ دو گے یہ گناہ ہے۔ کسی فقیر نے کبھی تم سے یہ نہیں کہا، کسی حقیقی مرشد نے کبھی تم سے یہ نہیں کہا ہوگا۔ انہوں نے بس ایک ہی بات کی کہ ایسا ہر عمل شر ہے جو تمہیں دکھ سے بھر جائے، جو تمہیں پچھتاوے سے بھر جائے، جسے کر کے تم احساس سے گناہ میں لتھڑ جاؤ، جسے کر کے تم چاہو کہ کاش یہ کیا ان کیا ہو جائے، جسے کر کے تم پھر کبھی چین نہ پا سکو، جس کا کانٹا تمہارے دل میں گڑ جائے، چاہے ایسا عمل کرتے وقت پتہ نہ بھی چلے، کیونکہ تم کرنے کی دھن میں رہنے والے لوگ ہو۔
بعد میں اس کا پتہ چلے۔ ہو سکتا ہے ایسا عمل کرتے وقت پتہ نہ چلے، کیونکہ کرتے وقت تمہارا عمل بیج کی طرح ہوتا ہے۔ اس پر کیسے پھل پھول نکلیں گے یہ تو تبھی پتہ چلے گا جب یہ بیج پھولے گا، پھلے گا۔ کچھ وقت لگتا ہے بیج سے فصل پکنے تک، تب تمہیں کانٹے چبھیں گے۔ کسی بھی عمل کے خیر یا شر ہونے کا بس ایک ہی معیار ہے کہ خیر کا عمل تمہیں پچھتانے پر مجبور کبھی نہ کرے گا، اور شر کا ہر ایکشن تمہیں ایک نہ ایک دن ضرور پچھتانے پر مجبور کرے گا۔ جس عمل کے بارے میں بعد میں یہ چاہنے لگو کہ کاش یہ کام نہ کیا ہوتا، جان جانا وہ عمل گناہ تھا۔ گناہ کا لازمی نتیجہ بس ایک ہے، پچھتاوا۔